مدینے کا بہادر محافظ۔ یہ وہ لقب تھا جو فخر الدین پاشا کو دیا گیا تھا، لیکن وہ کون تھے اور یہ لقب انہیں کیوں دیا گیا؟ سن 1868 میں موجودہ بلغاریہ کے ایک قصبہ روس میں پیدا ہوئے۔ ترکی اور روس کی جنگ کے دوران فخر الدین پاشا اور ان کا خاندان ترکی کے دارالخلافہ استنبول ہجرت کر گیا۔ تب ان کی عمر تقریباً 10 سال تھی۔ سن 1888 میں جب وہ 20 سال کے ہوئے تو انہوں نے عثمانی ملٹری کالج سے گریجویشن مکمل کیا۔ پہلی جنگ عظیم کے آغاز سے قبل انہوں نے کئی عہدوں پر خدمات انجام دی، جن میں موجودہ لیبیا، عراق اور سیریا شامل ہیں۔ اب مقدس شہر مدینہ منورہ میں ان کی ضرورت تھی، لیکن کیوں؟ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ برطانیہ عثمانیہ سلطنت کے زوال کا خواہش مند تھا اور شریف مکہ کے ساتھ سلسلہ وار خطوط کے ذریعے پر امید تھا کہ اس مقصد کے حصول میں وہ ان کے لیے کام کرے۔ برطانیہ نے شریف مکہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ اس خطے میں عثمانیوں کے خلاف بغاوت کا آغاز کرے تو اس کو ترک حکمرانی سے آزاد ایک علیحدہ عرب ریاست دی جائے گی۔ 28 مئی 1916 کے دن فخر الدین پاشا کو مدینے میں متعین کیا گیا۔ باغیوں سے پہلے پہنچ کر انہوں نے اہم دفاعی اقدامات اٹھانے شروع کیے اور مدینے میں موجود قدیم آثار کو شہر بھیج دیا اور چند مخطوطات عثمانی کو استنبول روانہ کر دیا تاکہ وہ دشمن کے ہاتھ نہ لگ جائیں۔ 12 دن بعد باغیوں نے مکے پر قبضہ کر لیا اور مدینے کا محاصرہ کرنا شروع کیا۔ اکتوبر 1916 کو عرب فوجیوں نے برطانیہ کی مدد سے شریف حسین کے بیٹے فیصل کی قیادت میں اپنا پہلا حملہ کیا، لیکن عثمانی حجازی فوج کی وجہ سے ان کو بھاری نقصان کے ساتھ پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس شکست کے بعد برطانیہ اور عرب کی حکمت عملی بدل گئی۔ فیصل اور اس کے مشیر نے یہ فیصلہ کیا کہ مدینے کا محاصرہ نہ کیا جائے تاکہ عثمانی دستوں کو مدینے میں پیچھے ہٹنے اور حجاز ریلوے کی حفاظت کرنے پر مجبور کر دیں، جو ان کا واحد کمک کا ذریعہ ہے۔ مکے میں فوجی تربیتی کیمپس لگائے گئے تھے، جس میں 30,000 کی تعداد میں عرب بدو اور عرب افسران رضاکارانہ طور پر شامل ہوئے۔ مدینے کو مشرق، شمال اور جنوب سے گھیرنے کے لیے 3 فوجی دستے تشکیل دیے گئے۔ اگلے 2.5 سال میں فخر الدین اور ان کے دستوں نے تخریب کاروں کے حملے سے شہر کے دفاع اور حجاز ریلوے کی حفاظت میں انتھک کوشش کی۔ حجازی ریلوے اسٹیشنوں پر متعین عثمانی دستے مسلسل راتوں کے حملوں کو روکتے رہے اور سینکڑوں حملوں سے پٹریوں کی حفاظت کرتے رہے۔ ایک خط کے ذریعے فخر الدین نے شریف مکہ کے سامنے اس بات کا انکشاف کیا کہ آخر کس چیز نے ان کو اتنے لمبے عرصے تک شہر کا دفاع کرنے پر آمادہ کیا۔ اگست 1918 میں جب انہیں شریف مکہ کا یہ پیغام ملا کہ ہتھیار ڈال دیں تو انہوں نے ان الفاظ میں جواب دیا: اس اللہ عز و جل کے نام سے جو ہر جگہ موجود ہے، کیا میں اس کے سامنے ہتھیار ڈال دوں جس نے اسلام کی طاقت کو توڑا، مسلمانوں کے درمیان خون ریزی کی اور امیر المؤمنین کی خلافت پر خطرے کا سوالیہ نشان ڈالا اور خود کو انگریز کے ماتحت کیا؟ جمعرات کی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تھکا ہوا پیدل چل رہا تھا، اس خیال میں کہ کس طرح مدینے کا دفاع کیا جائے۔ اچانک میں نے ایک جگہ پر خود کو نامعلوم افراد کے درمیان پایا جو کام کر رہے تھے۔ پھر ان میں سے میں نے ایک بزرگ شخصیت کو دیکھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ انہوں نے اپنا بایاں ہاتھ میرے کاندھے پر رکھا اور مجھ سے تحفظ کا احساس دلانے والے انداز میں کہا: میرے ساتھ چلو۔ میں ان کے ساتھ 3-4 قدموں تک چلا اور پھر بیدار ہو گیا۔ میں فوراً مسجد نبوی گیا اور اپنے رب کے حضور سجدے میں گر پڑا اور اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا۔ اب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں ہوں، جو میرے عظیم سپہ سالار ہیں۔ میں مدینے کی عمارتوں، سڑکوں اور اس کی حدود کے دفاع میں دل و جان سے مصروف ہوں۔ اب مجھے ان بیکار پیشکشوں سے تنگ نہ کرو۔ برطانیہ اور عرب کے مدینے پر حملے کے 2 سال بعد عثمانیہ سلطنت نے ہار تسلیم کر لی۔ اس صورتحال میں فخر الدین کو مدینہ منورہ حوالے کر دینے کا حکم دیا گیا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ عثمانی سلطنت کے حکم کے باوجود انہوں نے مدینے کا دفاع جاری رکھا اور معاہدے کے بعد 72 دن تک مدینے کا دفاع کرتے رہے۔ 10 جنوری 1919 کو انہیں قید کر لیا گیا۔ اس دن کو انہوں نے اپنی زندگی کا سب سے تکلیف دہ دن قرار دیا۔ برطانیہ نے انہیں بطور جنگی قیدی مصر بھیج دیا اور بعد میں انہیں مالٹا میں 2 سال کے لیے ملک بدر کر دیا گیا۔
جہاں انہوں نے خلافت عثمانیہ کی وردی اتارنے سے انکار کر دیا۔ انقرہ حکومت کی کوششوں سے فخر الدین آج ترکی میں ہیرو مانے جاتے ہیں۔ آج ان کی قبر آشیان قبرستان میں موجود ہے۔ ان کی قبر پر یہ الفاظ کندہ کیے گئے ہیں: مدینین قہرمان مدافع، مدینے کا بہادر محافظ۔